رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ اس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات کے اندر اس کی جلد نمبر 5 میں کتاب الدعوات کے اندر باب الاستغفار والتوبہ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ استغفار پڑھے گا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ یہ میرے سامنے مرقات شرح مشکات ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تب بھی معاف فرما دے گی۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ كَرَمْلٍ عَالِجٍ، اگر اس بندے کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ كَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ، اگر درخت کے پتوں کے برابر بھی اس بندے کے گناہ ہوں گے تب بھی اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِن كَانَتْ كَأَيَّامِ الدُّنْيَا، اگر اس بندے کے گناہ دنیا کے دنوں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ پانچویں نمبر پر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْفَرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، اگر کوئی بندہ میدان جہاد سے بھاگ آیا ہو، یہ آ کر استغفار پڑھتا رہے، اس استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی اس خطا کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ دوسرا عشرہ ہے، اس کے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت